السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصوبہ کی طرف سے میں ہوں عبداللہ بن زبیر، اور آج ہم نے سیلف ویلیوز اور بزنس میں جو تعلق ہے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ دنیا بھر کی تمام کمپنیوں کا بایو ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ان تمام کمپنیوں کے مالکان کچھ ایسی ویلیوز اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی ترقی اور ان کی کامیابی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی سب سے مشہور کمپنی مائکروسافٹ کے بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر انسان ایماندار ہو اور اپنے ملازمین سے اخلاقیات کے ساتھ پیش آئے اور دیانتدارانہ طریقہ سے کام کرے تو اس کی ترقی روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ وہ لازمی طور پر کامیابی کی طرف دوڑنے لگتا ہے، اور ساری زندگی بل گیٹس نے اسی پر کام کیا ہے۔ اس کی ٹیم کے اہلکار کہتے ہیں کہ روزانہ ٹائم پر دفتر میں پہنچنا، ایمانداری سے اپنا مکمل وقت ٹیم کو دینا، اور پھر اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ملازمین سے ان کے مطلوبہ اہداف کی تکمیل کروانا، یہ بل گیٹس کی عادات کا خاصہ ہے، اور اسی کے تحت ہی ان کی ترقی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ان کی منزل وسیع ہوتی جا رہی ہے، ان کے اہداف پورے ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنے چیلنجز سے نمٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دوسری کمپنی جو معروف فیس بک کے نام سے ہے، اس کے بانی مارک زکربرگ کے حوالے سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اخلاقیات سے، ایمانداری سے، دیانتداری سے اور احساس ملکیت کے ساتھ احساس ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں تو آپ کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترقی کا زینہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور کمپنی ہے جو اس وقت کے ابھرتے ہوئے بزنسز میں آن لائن فیلڈ کی ایک بہترین کمپنی شمار کی جاتی ہے، جسے آپ اور میں ایمیزون کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو کفایت شعاری سے گزارا، اپنے اخراجات کو کم کیا، اپنی ویلیوز کو بڑھا لیا، اپنے اخراجات کی بجائے کمپنی کو خرچہ دینا شروع کر دیا، خود اپنے آپ کو فیڈ دینے کی بجائے وہ فیڈنگ کمپنی کو دینا شروع کر دی، تو وہ کمپنی دن بدن ترقی کرتی چلی جائے گی۔ اسی طرح آئی بی ایم کے بانی تھامس جے ڈاٹسن کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پیسے بچا کر بچت سے اپنے ملازمین کو نوازنا شروع کر دیں گے تو اس میں ہماری کامیابی یقینی ہو جائے گی، کیونکہ ملازم ہم سے خوش رہے گا، اور ملازم کے خوش رہنے کی وجہ سے ہماری کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ علی بابا کے بانی جیک ما کا کہنا ہے کہ اگر ہم زیادہ لوگوں کو سروس پرووائڈ کریں اور اپنے دائرے سے نکل کر، محدود دائرے سے نکل کر پوری دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، جتنا اپنی سروسز کو وسیع کرتے چلے جائیں تو ہماری ترقی کے امکانات واضح اور روشن ہیں۔ اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، دیکھا جائے کہ یہ چیزیں جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں، سادگی ہو، کفایت شعاری ہو، بچت ہو، اپنے ذہن کو وسیع کرنا ہو، یا اخلاقیات ہو، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ جب ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اگر سادگی کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سادہ زندگی گزارنے والا روئے عرب پہ اس وقت کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر اخلاقیات کی بات کی جائے تو دوست تو درکنار، ملازمین تو درکنار، اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کا حسن اخلاق کیسا ہے، اس سے سیرت النبی کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اگر بچت اور پیسوں کو بچانے کی بات آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیسے بہترین نمونے ازواج کرام کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اس سے تاریخ واقف ہے کہ گھر میں صرف ایک بکری کا سر آتا ہے اور اس کا شوربہ تمام گھروں میں تقسیم ہوتا ہوا واپس اسی پہلے گھر تک آ جاتا ہے۔ اگر اپنے ملازمین اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیک سلوک کی بات آئے تو سب سے پہلے ہم اپنے صحابہ کو دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں،
کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی کرختگی سے دیکھا نہیں۔ اگر کبھی دیکھا بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا ہے۔ یہ وہ عادات ہیں جو ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار لی گئی ہیں۔ تو آج یہ کہا جائے ان لوگوں کی مثالیں دیتے ہوئے کہ یہ ان کی اپنی چیزیں ہیں، ان کی اپنی عادات ہیں، ان کی اپنی سیلف ویلیوز ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ چیزیں اسلام نے ہمیں بہت پہلے بتا دی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پریکٹیکل ہمیں دیا ہے۔ اب اگلی بات کہ اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا۔ مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، واپس مکے پہ نظر ہے، حبش پہ نظر ہے، اور ساتھ میں کیسر و کنگرا پہ نظر ہے، اور قیصر و کسریٰ پہ نظر ہے، اور خندق کے موقع پر صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ قیصر بھی فتح ہو رہا ہے اور کسریٰ بھی فتح ہو رہا ہے۔ اور پھر جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت سے نوازا ہے، ان کی وسعت نظری کا ملاحظہ اس انداز سے کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ وسعت نظری کے سبب عراق، دمشق، شام اور بلاد یمن تک اور ایران کے بارڈر تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حتیٰ کہ پاکستان کے افغانستان سے ہوتے ہوئے بلوچستان تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وسعت نظری کی تدریس ہے جو ان صحابہ میں عود کر آئی ہے۔ آج اگر جیکما کہتا ہے کہ وسعت نظری سے آپ دنیا بھر کو اپنے دائرے میں لاتے ہوئے سروسز دیجئے، تو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک اور زاویے سے پہلے سے بتا دی تھی۔ آج صرف اس کو پریکٹیکلی دہرانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم کمپنیوں میں کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، تو بجائے ان لوگوں کی مثالوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، جس میں ان کی سیاسی بصیرت، ان کی کاروباری حکمت عملی، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل ملاپ، ان کی کفایت شعاری، ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری، ان کی ایمانداری، ان کی شجاعت اور ان کی قوت فیصلہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کامیاب انسان ہی نہیں، ایک کامیاب بزنس مین بھی بنا سکتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے زاویے سے ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔